إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ 75ویں نشست ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 23ویں آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی۔ آیت نمبر 23 اس سلسلے میں کچھ باتیں پچھلی نشست میں ذکر کی گئی ہیں اور اس کا کچھ حصہ آج اور آنے والی نشست میں ہوگا باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین نے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اس قطعہ میں بنی آدم کو دو حصوں میں اللہ نے تقسیم کیا، ایک اہل ایمان، ایک کفار۔ اللہ رب العالمین نے کفار کو جو جہنم میں ملنے والی جو سزائیں ہیں، کچھ خاص سزاؤں کا اللہ نے ذکر کیا، بالکل اس کے مقابل جو ان کے لیے جگہ ہوگی، جو مکان کی جو نوعیت ہے جہنم میں، لباس کیسے ہوگا، ان کے ساتھ برتاؤ کیسے ہوگا، خطاب اور کلمات کیسے کہے جائیں گے ان کے حق میں، اس کا ذکر ہونے کے بعد بالکل اس کے مقابل میں اہل ایمان کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا، کہا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائیں گے، مومنوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور انہیں وہاں پر سونے کی، چاندی کے، موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، دیگر زیورات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، یہاں تک کی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ ایک بات اس آیت کریمہ کی تفسیر، یعنی اس آیت کریمہ کے اس حصے کی تفسیر سے متعلق کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ایک بات رہ گئی تھی جسے میں آپ کو اس نشست میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے جسے امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الطہارہ میں لے کر آئے ہیں۔ ایک تابعی ہیں، اوساط تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، 100 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ ابو حازم ان کی کنیت ہے اور کنیت ہی سے علمی دنیا میں مشہور ہیں، ان کا نام تھا سلمان، ابو حازم سلمان۔ ابو حازم سلمان رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں سے ہیں، تقریباً 5 سال آپ کی صحبت میں رہے ہیں۔ ابو حازم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے اور جب آپ وضو کر رہے تھے تو اپنے ہاتھ کو دھوتے ہوئے آپ نے مرفق، کوہنی تک دھونے کے بجائے آپ ابط یعنی اپنے بغل تک آپ دھو رہے تھے۔ فکان یمد یدہ حتی تبلغ ابطہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو وضو تھا، آپ اپنے ہاتھ کو دھوتے ہوئے ہاتھ کا حصہ دھوتے دھوتے آپ نے کوہنی سمیت اپنے بغل تک آپ اپنے ہاتھ کو دھونے لگے۔ میں پیچھے کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا اس منظر کو۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یا ابا ہریرہ ما ھذا الوضوء، اے ابو ہریرہ یہ وضو کون سا ہے؟ میں تو کسی کو کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی ہمیں جو وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ ہاتھ دھوتے ہوئے مرفق تک دھونا چاہیے، کوہنی تک دھونا چاہیے، تو آپ اپنے بغل تک دھو رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی ابو حازم سے اس بات کو سنا، ابو حازم رحمہ اللہ ان کے تلمیذ ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم عالم دین، حافظ حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم عالم دین، ایک فقیہ، ایک مفتی، ایک عظیم مجتہد۔ ان سے متعلق ہم نے بہت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت تفصیلی گفتگو ہم نے کی الحمدللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی اس بات کو سن کر کے ان کی طرف مڑا اور مڑ کر کے کہا کہ یا بنی فروخ، یا بنی فروخ، جیسے ہم کہتے ہیں یا بنی آدم، جس طرح سے ہم کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، ویسے ہی کہا کہ یا بنی فروخ۔ یا بنی فروخ یہ کون ہیں؟ اس سلسلے میں متعدد باتیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن جو اکثر اہل علم نے ذکر کیا ہے، جیسے امام محی الدین النووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی جو شرح کی ہے آپ نے المنہاج، اس میں آپ نے قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ قاضی عیاض کی جو اکمال المعلم ہے وہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن علامہ معذری رحمہ اللہ کی
جو صحیح مسلم پر آپ کی شرح ہے فوائد مسلم، وہ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، لیکن المعلم فی فوائد مسلم وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن قاضی عیاض رحمہ اللہ کے حوالے سے امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یا بنی فروخ جو کہا ابو حازم کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کی کیا مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے، واللہ عالم بات کس حد تک درست ہے، کتنی صحیح ہے، لیکن یہی بات امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور دیگر شارحین نے بھی، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے اسماعیل اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں تو اللہ کے نبی ہیں۔ اسماعیل اور اسحاق کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور جو ہے مطلب بیٹے سے نوازا جس کا نام فروخ رکھا گیا، واللہ عالم کتنی واقعیت ہے اس بات میں اور کس قدر صحت پر مبنی یہ بات ہے۔ جو فروخ جو صاحب ہیں ان کی آل اولاد پھلی جو ہے بڑھی اور جو ہے فارس میں جا کر کے آباد ہوئی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا بنی فروخ کہہ کر کے گویا کہ یا اہل فارس، گویا کہ یہ فارس ہی کے تھے، الاشجعیہ جہاں رہا کرتے تھے، تو ابو حازم رحمہ اللہ فارسی تھے، وہیں سے آئے تھے، تو آپ نے گویا کہ ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی یا بنی فروخ کہہ کر کے، کیونکہ جا کر کے عجم سے جا کر کے مل گئے تھے، یا بنی فروخ، واللہ اعلم اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی صحت ہے اس میں۔ یا بنی فروخ کہہ کر کے آپ نے کہا کہ انتم ہاں ہونا، کہا کہ ابو حازم میرے اس وضو کو آپ نے دیکھ لیا، یعنی آپ میرے پیچھے کھڑے ہیں؟ کہا کہ اگر مجھے اس کا علم ہوتا، لو علمت انکم ہاں ہونا ما توضأت هذا الوضوء، کہا کہ اگر آپ یہاں پر ہوتے، مجھے علم ہوتا تو ما توضأت هذا الوضوء، میں ایسا وضو نہ کرتا، جس طرح سے عام مسلمان وضو کرتے آ رہے ہیں میں بھی ویسے ہی وضو کرتا۔ وہ یعنی جو وضو ہے وہ یقیناً اللہ کے رسول سے ثابت شدہ وضو ہے کہ کوہنے تک دھونا، لیکن ابط تک دھونا، بغل تک دھونا، یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی مشقت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم یہاں پر ہوتے تو میں ایسا وضو نہ کرتا، ویسے ہی وضو کرتا جسے تمہارے اساتذہ نے، دیگر مسلمانوں نے تمہیں سکھایا ہے، ویسے ہی میں وضو کرتا۔ البتہ میں نے جو یہاں تک دھویا ہے، ابط تک، اپنے بغل تک، کہا کہ سمعت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ تبلغ یہ جو اس کا جو زیور ہے، جنت کا جو زیور ہے، تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، تبلغ الحلیۃ من المؤمن، اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت میں ایک مومن کو جو زیورات پہنائے جائیں گے، جو کنگن پہنائے جائیں گے، وہ کہاں تک پہنائے جائیں گے؟ وہاں تک پہنائے جائیں گے تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو، یعنی جو وضو کا جو پانی ہوتا ہے جسے وضو کہتے ہیں، وہ پانی جہاں تک پہنچے گا وہاں تک اسے زیورات پہنائے جائیں گے۔ تو میں یہاں تک جو کر رہا ہوں محض ان کا وہ اجتہاد نہیں تھا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ثابت شدہ عمل تھا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود بھی ابو حازم سے ایسی بات کیوں کہی کہ لو علمت انکم ہاں ہونا ما توضأت هذا الوضوء، اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ یہاں پر ہیں، میرے پیچھے کھڑے ہیں اور اس وضو کو دیکھ رہے ہیں، تو میں ایسا وضو نہ کرتا۔ اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ نے یہی بات لکھی ہے قاضی عیاض رحمہ اللہ ہی کے حوالے سے کہ یعنی ایک عالم دین کو، ایک مجتہد کو، ایک امام پر، ایک عالم دین پر یہ ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات کو اس ڈھنگ سے عمل کر کے نہ بتایا جائے کہ جو بالکل نیا مسلمان ہوگا، بالکل عام شخص ہوگا، وہ اسلام میں جو عظیمت کا جو پہلو ہے، یعنی بالکل جو ایک طرح کا اعلیٰ جو درجہ ہے، اعلیٰ جو رتبہ ہے، تو ایسا عمل کر کے نہ بتایا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے کہ اسلام میں مطلب اتنی باریکیاں ہیں اور اسلام میں جو ہے مطلب ظاہری اعتبار سے جو ہے اتنی پابندیاں ہیں، ایسا کون عمل کرے گا، ایسے کیسے اہتمام ہو سکتا ہے۔ اب یہاں تک وضو کرے گا، یہاں تک دھوئے گا، تو ظاہر بات ہے ایک جو ابھی اسلام قبول کیا ہے یا بالکل عام آدمی ہے جسے ان سب چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ دیکھ کر کے خوف زدہ ہو جائے گا، ڈر جائے گا کہ میں نے تو کبھی دیکھا نہیں اور یہاں تک کیسے اہتمام کر پاؤں گا میں۔ تو یہ یقیناً اس میں مشقت ہے، تھوڑی سی محنت ہے وغیرہ وغیرہ، یا کوئی یہ سمجھ لے کہ بھائی یہاں تک دھونا بھی جو ہے فرض ہے، جس طرح یہاں تک دھونا فرض ہے، یہاں تک دھونا بھی وہی درجہ رکھتا ہے، تو یہ کوئی نتیجہ نہ نکال لے۔ ان سب وجوہات کی بنا پر ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ، آپ ایک فقیہ ہیں، اس قبیل کی متعدد چیزیں ابو ہریرہ کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں رضی اللہ عنہ، آپ کے فقہ کی دلالت ہے، حکیمانہ انداز آپ کا رہا ہے۔
یہ ایک حدیث تھی جو زیورات کہاں تک ایک مومن کو جنت میں پہنائے جائیں گے اس کا ہمیں ایک ذکر ملتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں ہے، لیکن جن اصحاب علم نے اس حدیث مبارکہ کو متفق علیہ حدیث کہا، یعنی گویا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ابو ہریرہ سے ثابت ہے، یہ ایک طرح کی علمی چوک ہے، اس لیے کہ یہ حدیث صرف صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الطہارہ میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے۔ البتہ بس اتنی سی بات ہے کہ صحیح بخاری کی اگر آپ کتاب اللباس دیکھیں گے تو اس میں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہاں تلمیذ کون ہے؟ ابو حازم کا تو یہ واقعہ ہے جو انہوں نے ابو ہریرہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا رضی اللہ عنہ۔ لیکن صحیح بخاری کی کتاب اللباس میں جو بات ہے وہ یہ کہ ابو زرعہ جو جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، ابو زرعہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک حادثہ، ایک واقعہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پر وضو کیا، جب وضو کیا آپ نے تو آپ جو ہے اپنے بغل تک جو ہے اپنے ہاتھ کو دھو رہے تھے، تو ابو زرعہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جب اس عمل کو دیکھا تو میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا یہ اللہ کے رسول کا عمل ہے؟ یعنی سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وضو کا یہ جو طریقہ ہے، یہ جو ہم آپ کے اندر ایک زائد ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک آپ ہاتھ دھو رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول سے ایسے سنا ہے، تو وہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث مبارکہ تو ان کو نہیں سنائے، بس اتنی سی بات کہہ دی کہ منتہی الحلیہ، یعنی زیورات انسان ایک جنتی کے لیے جو ہے جو پہنائے جائیں گے یہ وہاں تک پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا، بس آپ نے مجمل انداز میں وہاں پر ذکر کر دیا۔ اس اعتبار سے یہ حدیث مبارکہ افراد مسلم ہی میں شمار ہوتی ہے، من افراد مسلم، یعنی صرف صحیح مسلم ہی میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اگر صحیحین کی بات کرتے ہیں، شیخین کی اگر بات کرتے ہیں تو صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات رہی جو پچھلی تفسیر ہی کا ایک حصہ ہے۔ آج کی اس نشست میں جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ، اللہ رب العالمین نے ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا جو جنت میں دی جائے گی، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، یعنی اہل جنت کو اللہ رب العالمین ریشمی لباس عطا فرمائیں گے، وہ ریشم کا لباس وہاں پر پہنیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اس سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صرف اتنی بار بیان فرمائی کہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ کچھ تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنات عدن يدخلونها اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا من سندس واستبرق۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق۔ سندس اور استبرق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ دو آیات کریمہ کو رکھ کر کے اہل علم نے اس بات کو کہے ہیں، جیسے مقاتل ابن سلیمان کے حوالے سے یہ بات ہمیں ملتی ہے ان کی تفسیر میں، جیسے کہ موسوعۃ التفسیر المأثور میں ان کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین جو حریر جو ریشمی لباس عطا کریں گے ایک جنتی کو، وہ لباس ہوگا جو انسان کے بالکل بدن سے لگا ہوا ہوگا، مما یلی الجسد، جو بالکل انسان کی جس طرح سے ہم ایک جبہ پہنے ہوئے ہیں اندرونی جو لباس ہوتا ہے، تو گویا کہ حریر ریشمی لباس وہ ہوگا، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وہاں اس لباس کا ذکر ہے جو بالکل بدن سے لگا ہوا ہوگا۔ یہاں جو اللہ نے کہا کہ یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، سندس اس ریشمی لباس کو کہتے ہیں جو بالکل ہی نرم ہو اور باریک ہو، اور استبرق اس ریشمی لباس کو کہتے ہیں جس میں جو بالکل کافی موٹا ہو، غلیظ عربی لفظ ہے، اردو میں جو مستعمل ہے اس معنی میں نہیں، کافی موٹا ریشمی لباس ہو۔ اب میں نے تو ایسے لباس دنیاوی اعتبار سے تو نہیں دیکھیں، جنت کا تو ہم بتا ہی نہیں سکتے اس کی کیفیت وغیرہ سب، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا یعنی مشاہدہ نہیں ہے، یہ ہمارے نہ تجربات میں نہیں ہے نہ ہمارے معلومات میں ہے۔
کسی کی معلومات میں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سندس اور استبرق کا ذکر فرمایا، اس اعتبار سے جو حریر، سندس اور یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں لیکن نوعیت الگ الگ ہیں، اور انسان کے بدن پر ایک سے زائد بھی لباس ہوتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مقاتل ابن سلیمان نے اس بات کو کہے ہیں۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے جو قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے کہی۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ کی یہ بات چونکا دینے والی ہے، وہ اس اعتبار سے بھی کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو یوں ہی سمجھ لیں گے تو پھر نتیجہ بہت ہی یعنی ایسا نکلے گا جو انسان کبھی مطلب یعنی عام بات نہیں ہوگی، نتیجہ غلط نکلے گا اس کا۔ بات کیا ہے؟ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا سورۃ الحج میں کہ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ولباسهم فیہا حریر، یعنی ولباسهم، لباس کی اضافت اللہ نے اہل جنت کی طرف دی نا، ولباسهم، ان کا لباس کون سا ہوگا؟ حریر، ریشمی لباس ہوگا، ریشم کا لباس ہوگا، ریشمی لباس ہوگا۔ تو گویا کہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جنت میں محض ریشم کا ہی لباس ہوگا، یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ محض ریشم ہی کا لباس ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں آگے بتاؤں گا آپ کو، آپ ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔ حالانکہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے جس پس منظر میں اس بات کو کہی ہے وہ ایک طرح کی مطلب اصل نتیجہ ہے، اس آیت کریمہ کا اصل مفہوم ہے عربی زبان کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے یہی نتیجہ ایک صحابی نے بھی اخذ کیا ہے، لیکن وہ نتیجہ وہی ہے جو قاضی شوکانی یہاں پر کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ، وہ یہ ہے کہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، کہ اہل جنت کا لباس کل کا کل کیا ہوگا؟ ریشم کا ہی لباس ہوگا۔ کیوں؟ لباس کی اضافت اللہ نے اہل جنت کی طرف کی، اور وہ ہوگا حریر کا لباس۔ گویا کہ حریر، ریشمی لباس کے علاوہ کوئی اور لباس وہاں پر ہوگا ہی نہیں، جس نوعیت کا بھی، یعنی مان لیجیے کہ ایک انسان لباس جو پہنتا ہے، چاہے وہ بدن کو براہ راست لگے یا کپڑے پر کپڑا پہنے یا بدل کر کے پہنے، الگ الگ نوعیت کا پہنے، کسی بھی چیز کا ہو، لیکن اس میں وہ ریشم کا لباس ہوگا۔ یہ اس آیت کا جو نتیجہ ہے جو قاضی شوکانی نے کہا رحمہ اللہ۔ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے البتہ یہ بھی بات ضرور کہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے، نمایاں کرنا مقصود ہے کہ جس طرح سے ریشم کا لباس اس دنیا میں حرام اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے، تو گویا کہ جنت میں حلال ہوگا، بس یعنی اس کو نمایاں کرنے کے لیے ریشم کے علاوہ بھی لباس ہوگا، ہاں ہوگا، لیکن چونکہ دنیا میں ریشم حرام ہے مردوں کے لیے تو اس کو بس نمایاں کیا گیا، ایسا ذکر کیا گیا کہ بھئی وہی دیا جائے گا آپ کو، دوسری چیزیں تو ہیں لیکن جنت دنیا میں تو حرام تھا نا یہ۔ اب اس کی حلت بتانے کے لیے، اب وہاں پر بطور انعام بتانے کے لیے بس اسی لباس کو اصل لباس کے طور پر بیان کر دیا گیا۔ یہ قاضی شوکانی نے دو باتیں کہی ہیں رحمہ اللہ، لیکن قاضی شوکانی نے جو پہلی بات کہی ہے وہ بات میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں اس لباس کو رکھا ہے، ریشم کے لباس کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اعتبار سے ریشمی لباس مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم متفقن علیہ حدیث ہے، انس بن مالک سے، صحیح بخاری میں بھی کتاب اللباس میں اور صحیح مسلم کی بھی کتاب اللباس والزینہ میں۔ ایک عالم دین معروف مشہور یعنی عبدالعزیز بن صہیب، تابعی ہیں، تابعی، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شرف عطا کیا انس بن مالک سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا تتلمذ آپ کو نصیب ہے، ان سے آپ کی روایات ہیں، لیکن کسی اور تابعی سے آپ نے پڑھا نہیں ہے، کسی اور تابعی سے، صحابی سے آپ کا سماع ثابت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ کا جو سماع ہوا ہے، اس اعتبار سے تابعین کے زمرے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو رکھا۔ امام شعبہ ابن الحجاج العتکی رحمہ اللہ، معروف عالم دین، امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبدالعزیز بن صہیب رحمہ اللہ سے اس حدیث کو سناتے ہوئے میں نے ان سے سنا، یعنی امام شعبہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں عبدالعزیز بن صہیب سے۔ عبدالعزیز بن صہیب علماء بصرہ میں سے ہیں، تابعی ہیں، اور عبدالعزیز بن صہیب رحمہ اللہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تلمیذ ہیں۔ تو عبدالعزیز بن صہیب نے کیا کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کر کے حدیث سنانے لگے۔ اب امام شعبہ رحمہ اللہ نے کیا پوچھا ان سے؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انس بن مالک کا جو آپ نام لے رہے ہیں، اللہ کے رسول کا تو نام نہیں لینا آپ نے، یعنی عبدالعزیز بن صہیب سے کہہ رہے ہیں آپ انس بن مالک کا نام لے کر کے حدیث سنا رہے ہیں، کیا انس بن مالک نے اللہ کے رسول سے سنا؟ وہ تو نہیں کہا نا آپ نے، اللہ کے رسول کا تو نام نہیں ہے نا۔ تو امام شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قال شدیداً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عبدالعزیز بن صہیب رحمہ اللہ نے سخت لہجے میں کہا، گویا کہ سخت گویا کہ ایک طرح کے غصے میں یا
ایک یعنی گویا کہ طبعی اعتبار سے آپ نے غصے کا اظہار کیا ہو اور کافی شدید انداز میں اس بات کو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ دور صدق و صفا کا دور، کذب کا دور نہیں، اس میں کذب کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب کوئی بات سنائیں گے تو اللہ کے رسول کی نہیں تو کس کی سنائیں گے؟ اور عبدالعزیز بن صہیب رحمہ اللہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ہی نہیں، خواہ مخواہ کی بھی اللہ کے رسول کا نام لے کر کے سنائیں گے کیا؟ تو عبدالعزیز بن صہیب رحمہ اللہ نے اپنا کام کیا، جو انہوں نے ماحول پایا، جو تربیت آپ نے ایک صحابی سے پائی، اور صحابی اللہ کے رسول کے عام انسان کے نام پر جھوٹ نہیں بولتے ہو، اللہ کے رسول کے نام پر کیا جھوٹ بولیں گے وہ، سبحان اللہ۔ تو صحابی نے اللہ کے رسول سے ہی سنا ہے، انس بن مالک نے، اور عبدالعزیز بن صہیب رحمہ اللہ نے بس اتنی بات کہی کہ انس بن مالک نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی انس بن مالک کیسے کہیں گے اپنی طرف سے، وہ اللہ کے رسول ہی کی بات ہوگی۔ لیکن امام شعبہ ہی رحمہ اللہ انہوں نے اپنا کام کیا، ان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ بھئی اللہ کے رسول کی بات ہو، بس سندن اتصال ہو، اس میں انقطاع نہ ہو، اس میں جو ہے مطلب یہ انس بن مالک کی اپنے رائے ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، صفائی ہو، کیونکہ حدیث کی تدوین کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی جمع کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنا کام کیا، اس تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لبس الحریر فی الدنیا، یعنی جو شخص سے مراد جو مرد بھی، مرد کی بات کہاں سے آئی آگے بتاؤں گا، جو شخص بھی یعنی جو مرد بھی اس دنیا میں ریشم کے لباس کو پہنے گا، فلن یلبسہ فی الآخرہ، تو وہ جنت میں آخرت میں ہرگز بھی وہ ریشم کا لباس نہیں پہنے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے امام حاکم رحمہ اللہ اپنے المستدرک والے صحیحین میں لے کر آئے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو صحیحہ میں لے کر داخل کیا، اور اس کو صحیح کہا ہے آپ نے پہلے الجزء الاول میں، القسم الاول، یعنی المجلد الاول میں القسم الاول۔ تو حدیث کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، جو اس دنیا میں ریشم کے لباس کو پہنے گا وہ آخرت میں اس لباس کو نہیں پہنے گا جو بطور انعام اور نعمت کے اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کریں گے۔ من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربہ فی الآخرہ، جو اس دنیا میں شراب کو پیے گا وہ آخرت میں شراب کو نہیں پیے گا، شراب اللہ نے اس کے لیے نہیں رکھی ہے۔ من شرب فی آنیت الذهب والفضہ، جو سونا اور چاندی کے برتن سے جو ہے مطلب کھانا پینا کا استعمال کرے گا تو لم یشرب بہا فی الآخرہ، جنت میں اس کے لیے سونے اور چاندی کے جو برتن وغیرہ ہوں گے اس سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ المستدرک علی الصحیحین کی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں اس کو تفصیل سے سمجھاؤں گا، اس لیے کہ اس حدیث مبارکہ سے ایک مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ جو جنت میں یعنی مثال کے طور پر کیا جو شخص جنت میں یعنی ظاہر بات ہے کیونکہ ایک حدیث کیا آتی ہے، مثلا میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن زبیر، یہ حدیث مبارکہ مسند عمر میں ہے، اس لیے کہ اصل راوی عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہم، لیکن جو واقعہ جن سے ہمیں ملتا ہے، جو فہم ہمیں ملتا ہے وہ عبداللہ بن زبیر سے، صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خطبہ دے رہے تھے، اصل حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اصل کے اعتبار سے، لیکن یہ تفصیلات صحیح بخاری میں نہیں ہیں، تفصیلات یہاں مسند احمد میں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو مسند احمد سے سنا رہا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما وہ خطاب کر رہے تھے، خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ لا تلبسوا نساءکم الحریر، کہ تمہاری عورتوں کو ریشمی لباس مت پہناؤ۔ قابل غور بات ہے، تم اپنی عورتوں کو ریشمی لباس مت پہناؤ، کیوں؟ اس لیے کہ فإنی سمعت عمر یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول کی حدیث کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ من لبسہ فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، جو ریشم کو اس دنیا میں پہنے گا وہ جنت میں نہیں پہنے گا، لم یلبسہ فی الآخرہ، وہ جنت میں نہیں پہنے گا، آخرت میں وہ لباس نہیں پہنے گا ریشم کا لباس۔ لیکن اس سے جو انہوں نے مفہوم لیا ہے، مفہوم سے مراد دلیل الخطاب، یعنی اس کا مفہوم مخالف کیا لیا ہے عبداللہ بن زبیر نے؟ عبداللہ بن زبیر نے اس کے دو معنی لیے، سبحان اللہ، بہت یعنی سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں جو آپ نے معنی لیا ہے۔ ایک تو آپ نے یہ لے لیا معنی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ من لبسہ فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، جو ریشمی لباس اس دنیا میں پہنے گا وہ جنت میں نہیں پہنے گا، وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنت میں جنتیوں کا لباس ریشم کا لباس ہوگا، یعنی جنت میں لباس ہوگا تو کون سا ہوگا؟ ریشم کا ہی لباس ہوگا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ کا کیا مطلب؟ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہی لباس ہوگا۔ اب مطلب کیا نکلا ہے اس کا؟
جو عبداللہ بن زبیر نے سمجھا رضی اللہ عنہما وہ یہ کہ جنت کا لباس ریشم کا لباس ہے، اور جنت میں مرد بھی جائے گا عورت بھی جائے گی۔ ایسے میں اس دنیا میں نہ مرد کو ریشم پہننا ہے نہ عورت کو ریشم پہننا ہے۔ یہ نتیجہ نکال لیا عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ عنہما۔ اسی لیے آپ نے مقدمے میں کہا کہ لا تلبسوا نساءکم الحریر، تمہاری عورتوں کو حریر مت پہناؤ، ریشمی لباس مت پہناؤ۔ کیوں؟ ریشم تو جنت میں پہننے کی چیز ہے۔ اس دنیا میں جو بھی ریشم پہنے گا وہ جنت میں نہیں پہنے گا، تو مرد جسے نہیں پہنے گا عورت بھی نہیں پہنے گی۔ تو اس اعتبار سے آپ نے عورتوں کو بھی منع کیا کہ نہیں پہننا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو نتیجہ نکال لیا وہ یہ کہ جو جنت کا لباس ہوگا وہ ریشم کا لباس ہوگا، تو گویا کہ آخرت میں جس انسان کے بدن پر ریشم کا لباس نہیں ہوگا گویا کہ وہ جنت میں نہیں ہوگا۔ یہ مطلب یعنی یہ بھی تو معنی ہو سکتا ہے کہ جنت میں جائے گا، اس دنیا میں ریشم کا لباس پہننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیا دیں گے؟ جنت کا ریشمی لباس نہیں دیں گے اس کو، دیگر لباس بھی ہو سکتے ہیں وہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو، یا جو بھی شکل ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ لیکن وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اس آیت کریمہ سے یہ مفہوم لینا کہ جنت میں صرف اور صرف جو ہے ریشم ہی کا لباس ہوگا، اور جو اس دنیا میں لباس ریشم کا پہنے گا وہاں اسے ریشم کا لباس نہیں دیا جائے گا، مطلب یہ کہ وہ جنت ہی میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مفہوم لیا عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ عنہما۔ اسی لیے میں نے کہا کہ قاضی شوکانی نے کہا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنت کا کل لباس ریشم کا ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہاں جو بھی ہوگا جنت میں ریشم ہی کے لباس میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں کسی نے ریشم کا لباس پہن لیا تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا سرے سے، کیونکہ وہاں تو لباس ریشم کا لباس ہے۔ تو اس کا کیا معنی مفہوم ہوگا جو عبداللہ بن زبیر نے لیا؟ کیا وہ مفہوم صحیح ہے؟ کیا دیگر احادیث کے بالکل موافق ہے یا معارض ہے؟ عبداللہ بن زبیر تک کچھ احادیث نہیں پہنچی ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ اس کا کچھ خلاصہ میں انشاءاللہ آنے والی تفسیر میں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو اچھے انداز میں سمجھنے، اقرب الی السنہ جو بات ہے اس کو لینے، قبول کرنے اور اسے عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی میری اہلیہ کو اللہ تعالیٰ یعنی اجر عظیم سے نوازے، جنہوں نے ابھی ہمارے پاس تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو رہا ہے رات کا، ایسے میں اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے بھی مکمل پوری ریکارڈنگ اور پورا معاملہ اور اس کو جو ہے چینل میں ڈالنا، اپلوڈ کرنا، اور پھر اس کی ہمارے اپنے چینل کی اگر بات کریں تو اس سارے کام یہ نبھا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب